ترقی کے اس دور میں انسان اپنے آپ سے گرمی دور کرنے کے لیے کبھی پنکھے کا سہارا لیتا ہے تو کبھی اے سی کا۔ سب سے پہلا پنکھا اس دور میں 1882 میں ایجاد ہوا اور اے سی کی ایجاد 1902 میں ہوئی، اور پھر رفتہ رفتہ ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان کا استعمال انسان اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطابق کر رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اے سی کے سامنے گرمی دور کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے تو کیا اس کے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ اب اگر یہ مطلقاً ہوا ہے ٹھنڈی پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سسٹم اسی طرح ہے کہ یہ ہوا لے کر ٹھنڈی کر کے باہر نکالتا ہے۔ سمجھ یہ آ رہی ہے، پانی کا اس میں باقاعدہ بوند کیا نہیں ہوتی۔ یعنی اس طرح تو یہ تو بنایا ہوا تھا، جو یہ ناک میں اس طرح جا رہی ہے، اس طرح ایسی کی ہوا جاتی ہے۔ ہوا جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنکھے کی ہوا اگر کوئی لے رہا ہے اندر تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اے سی کی ہوا بھی کوئی لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 3 طرح کی چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 وہ کہ جس سے بچنا کسی صورت ممکن نہیں ہے، وہ باہر صورت بندے کے جسم میں جائے گی۔ اس کی مثال ہوا دی ہے کہ اگر بندہ منہ بند بھی کر لے تو ناک کے ذریعے جائے گی وہ تو باہر صورت روزے کو کسی صورت بھی روزے کو توڑے گی نہیں۔ دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا دشوار ہوتا ہے لیکن بچنا ممکن ہوتا ہے، جیسے گرد و غبار اڑتا ہے، دھواں اڑتا ہے، تو ان سے بندہ بچ سکتا ہے لیکن بچنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اگر بلا قصد یعنی اپنے ارادے کے بغیر ویسے ہی چلی گئی، اس نے خود نہیں کیا اس طرح، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جان بوجھ کے جیسے اگربتی کا دھواں اڑ رہا ہے یا آٹے کا دھواں اڑ رہا ہے اور وہ قریب جا کے اس کو اپنے حلق کے اندر لے لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جس سے بچنا ممکن ہوتا ہے، جیسے عام کھانا پینا، کسی بھی صورت میں اس کو کھائے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھائے تو اب بھول کے کھائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ تو حدیث پاک میں ہے۔ کسی نے ڈال دیا منہ کے اندر یا اڑ کے کسی نے پھینکا اور اس کے منہ کے اندر چنے کا دانہ چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کے اندر چلے گیا، یعنی حلق کے سے اندر اتر گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب کوئی زبردستی کھلائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھائے پیے، چاہے پیٹ بھر کے کھائے پیے، روزہ نہیں جاتا۔ غلطی سے کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جو اس میں سے روزہ یاد ہے اور غلطی سے کھا لیا نا۔ یعنی غلطی سے کھانے کی پینے کی مثال دی علماء نے کہ جیسے وہ کلی کر رہا تھا اور کسی کا ہاتھ لگ گیا اور پانی اس کے حلق کے اندر اتر گیا، اب اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن اس کو روزہ یاد ہے تو اس غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔